अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, आज 3-4 बड़ी बड़ी खबरें हैं। एक तो अली अमीन गंडापुर की तकरीबन 1.5 घंटे से 2 घंटे से भी ज़ायद जो है वो इमरान खान से 1-to-1 मुलाकात हुई है। और वो मुलाकात किस तरह हुई है, जो अली अमीन गंडापुर थे वो जेल के अंदर कैसे गए, उसी से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये अचानक ये मुलाकात क्यों कराई गई और इसके पीछे क्या अवामिल हो सकते हैं। दूसरी तरफ सलमान अकरम राजा और इमरान खान की बहनों की मुलाकात जो है वो अब जारी है। अली अमीन गंडापुर ने तो इसके ऊपर लबकुशाई नहीं की, लेकिन थोड़ी देर में जो उनकी बहनें हैं उनकी तरफ से हमें कुछ ना कुछ सुनने को ज़रूर मिलेगा, तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। दूसरी बड़ी खबर जो है वो ये है कि जनाब के हुकूमत को, जो हुकूमत ने एक आइनी बेंच बनाया था, उसके अंदर एक बहुत बड़ी मात हुई है तारिक जंगीरी को केस को लेकर। उसके ऊपर आपको बताएंगे कि ये कैसे हो गया, और ये तो बहुत बड़ी एक किस्म की शिकस्त जो है वो वक्ती तौर पर जो है वो करता धरता या एस्टेब्लिशमेंट को होते हुए नज़र आ रही है। और तीसरा जो अहम इशू है वो है जनाब कश्मीर के अंदर आज वो मनाजर थे जो मकबूजा कश्मीर के होते हैं। हम हमेशा मकबूजा कश्मीर की बात करते हैं कि जनाब वहाँ पे श्रीनगर बंद है, वहाँ पे ये बंद था, वहाँ पे वो बंद था, शटर डाउन जो है वो हड़ताल थी। आज एक पत्ता भी जो है वो नहीं हिला, कोई दुकान नहीं खुली, और वहाँ पर कुछ तशद्दुद के वाक़यात भी हुए हैं, फायरिंग हुई है, कुछ लोग ज़ख्मी हुए हैं, एक आधे बंदे की जो है वो फौत होने की इतला भी है। तो इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे। और आखिर में हम आपको बताएंगे कि जनाब हमारे वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करके सीधे पहुँचे लंदन, और लंदन में फिर उन्होंने बुलाया जनाब अपने मनपसंद सहाफ़ी, और फिर उन सहाफ़ियों को जो उधर बैठ के उन्होंने जो गुफ्तगू की, जो सवालात हुए, वो भी बड़े इंटरेस्टिंग हैं। पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। और माशाल्लाह हमारे जो यहाँ के सहाफ़ी हैं उन्होंने ऐसे दबंग सवाल किए कि बस फिर तो आप ये देखें कि सहाफ़त का बोलबाला हो गया। उसके ऊपर ज़रूर आप एंड तक ज़रूर सुनिएगा। अच्छा जी, अली अमीन गंडापुर के लिए अचानक अडयाला जेल के दरवाजे खुलते हैं, और अली अमीन गंडापुर का पूरा स्क्वाड जो है पूरी सिक्योरिटी के साथ वो जेल के अंदर चला जाता है। आया ना मज़ा आपको सुन के? यानी एक वक्त ऐसा है कि आपके वहाँ पे बजट का मसला है, आपके वहाँ पर और दीगर चीज़ें हैं जिसके लिए इमरान खान कह रहे थे मशवरा करना है, या वहाँ पे जो ऑपरेशंस हैं उसके बारे में। तो अली अमीन को वहाँ पर पुलिस वाला एक ASI या एक इंस्पेक्टर जो है वो उसके सामने आके खड़ा हो जाता है, तो कहता है नहीं सर इजाज़त नहीं है, ये है वो। और अली अमीन वहाँ पर अपने डायलॉग्स वगैरह बोलते हैं, लेकिन वो अंदर नहीं जा सकते। लेकिन आज हालात ये हैं कि उनके लिए अडयाला जेल का दरवाज़ा खुला, और पूरा उनका जो सिक्योरिटी का पूरा निज़ाम था वो भी उनके साथ अंदर गया। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि ये मुलाकात क्यों हुई होगी, किसके कहने पे हुई होगी, क्या पेशावर का जो जलसा है उसका भी इसमें अमल दखल है, और किसी चीज़ का हो या ना हो। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो हमारे आर्मी चीफ फील्ड मार्शल साहब और हमारे वज़ीर आज़म साहब की जो मुलाकात हुई है, और वो जो गूंगी मुलाकात थी, और जिसको बड़ा बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा था, जिसको नून लीग वाले और लफाफा साफ़ी कहते थे कि ऐहो जी तो मुलाकात आज तक हुई ही नहीं। और उस मुलाकात के हालात ये हैं कि कुछ देर पहले या एक दिन पहले वो जब डोनाल्ड ट्रंप मिलते हैं जनाब तैयब अर्दोगान से, तो वो उनको बाहर रिसीव करने के लिए भी आते हैं, उनके साथ शेक हैंड वहाँ पे करते हैं, उसके बाद प्रेस टॉक करते हैं, उसके बाद बाहर उनको छोड़ने के लिए जाते हैं। मैं नून लीग वालों को और उन लफाफा सहाफ़ियों को कहता हूँ कि जो बहुत बड़ी रिसेप्शन, बहुत बड़ा जनाब प्रोटोकॉल कह रहे थे मिला है हमारे जनाब शहबाज शरीफ साहब को, तो इनमें से कोई एक काम हुआ है भाई। और भाई एक तो उन्होंने उनको अंदर बिठाया, और डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही उसका अनाउंस भी कर दिया कि मेरे बहुत ही 2 अहम मेहमान आए हुए हैं, लीडर आए हुए हैं, लेकिन उनको वेट करवा रहे हैं क्योंकि मजबूरी है। यानी कि पौना घंटा वेट कराया। उसके बाद वो रिसीव उनको वहाँ पे जो वाइट हाउस की कोई सेक्रेटरी वैक्रेटरी हैं उन्होंने किया। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप बैठे हुए थे, ये दोनों हजरात बैठे हुए थे, डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, ये खड़े हो जाते हैं, मुलाकात होती है। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप अंदर से इनको टाटा बाय बाय कर देते हैं, बाहर छोड़ने तक नहीं जाते। तो भाई जो भी वहाँ पे बातें हुई हैं वो तो किसी ने सुनी ही नहीं कि वहाँ पे क्या कहा गया, क्या नहीं कहा गया, कौन से सौदे हुए, कौन से नहीं हुए, कितनी तारीफ की गई, कितनी जो है वो खींचातानी की गई, कौन कौन से मैसेज पास किए गए। तो खैर अमेरिकन जो हैं वो इतने बेवकूफ़ नहीं हैं जितने बाकी लोग समझते हैं कि शायद वो बड़े बेवकूफ़ हैं। उनको हर चीज़ की इतला होती है। जो वहाँ उनको बताया गया था कि इमरान खान जो है वो टाइम फिश हो गया, ख़त्म हो गया, लेकिन ये जो पेशावर का जलसा हुआ उसके अंदर जो जोशो खरोश था और जो लोगों की डिमांड थी
وہ رپورٹ بھی ان کو گئی ہوگی، تو ہو سکتا ہے انہوں نے پوچھا ہو بھائی آپ 3 سال سے ایک بندے کو بجائے ختم کرنے کے وہ جو ہے وہ پاپولر ہوتا جا رہا ہے، اور یہ کیا معاملہ ہے، چیزوں کو کیوں نہیں ٹھیک کرتے؟ تو موسٹ لائکلی ایک تجزیہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی کھینچا تانی ہوئی ہے، کہیں نہ کہیں کہا گیا کہ چیزوں کو ٹھیک کریں اگر آپ نے اس طرف جانا ہے، اور جو بھی معاملات ہیں تو شاید یہی وجہ ہے کہ اتنی پروٹوکول سے علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ جیل کے اندر گئے ہیں۔ مجھے تو یہ بات سمجھ آتی ہے، باقی آپ اپنا دو چار کر سکتے ہیں، اگر آپ کے ذہن میں کوئی چیز ہے تو کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ اچھا جی، یہ تو ہو گیا جناب احوال جو ہے علی امین گنڈا پور کا۔ ابھی جو عمران خان کی بہنیں ہیں ان کی ملاقات جاری ہے۔ علی امین گنڈا پور باہر نکلے، کسی سے بات نہیں کی، وہ سیدھا چلے گئے۔ آج کوئی پی ٹی آئی کا جو کمیٹی ہوتی ہے اس کی بھی کوئی میٹنگ ہے، تو جو عمران خان کے اور ان کے درمیان جو باتیں ہوئیں اس کے اوپر کوئی پریس ٹاک جو ہے وہ علی امین گنڈا پور نے نہیں کی، لیکن امید یہی ہے کہ ان کی جو بہنیں ہیں وہ کچھ نہ کچھ بات کریں گی آپ سے کچھ دیر بعد، اور ہم انشاءاللہ وہ بھی آپ تک ضرور جو ہے وہ پہنچائیں گے۔ کشمیر کی صورتحال جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ کشمیر کی ہسٹری میں اس سے بڑی اسٹرائک، اس سے بڑی شٹر ڈاؤن اسٹرائک جو ہے وہ میں نے تو نہیں دیکھی۔ اگر آپ نے دیکھی ہے تو بتائیں۔ ہاں، مقبوضہ کشمیر کے اندر ہم دیکھتے تھے، آج وہی مناظر وہاں پہ تھے، وہاں پہ جو امن مارچ ہو رہا تھا ان کی، اور جو کمیٹی تھی، کشمیر کمیٹی کے جو لوگ ہیں، عوامی کمیٹی، ان کے درمیان جو ہے وہ وہاں پر فائرنگ بھی ہوئی ہے۔ کشمیر کمیٹی والوں نے الزام لگایا کہ امن کمیٹی والوں نے اسٹریٹ فائر کیے ہیں، اور ان کے 4 بندوں کو جو ہیں وہ بلٹس بھی لگی ہیں۔ تو وہاں پہ حالات جو ہیں وہ کافی جو ہے وہ خطرناک صورت اختیار کر رہے ہیں۔ ان کے مطالبات تقریباً 36 مطالبات ان کے مان لیے گئے ہیں، 2 ابھی بھی رہتے ہیں۔ تو اللہ خیر کرے، لیکن یہ ہے کہ ہم دوسروں کو کہا کرتے تھے کہ جناب مقبوضہ کشمیر میں ایسے ہو رہا ہے، آج ہمارے اپنے کشمیر کی حالت جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر کی حالت جیسی ہے۔ تو دیکھیں، لوگوں کے ساتھ اگر آپ زیادتی کریں گے، 12 آپ نے جناب سیٹیں جو ہیں وہ پاکستان سے اٹھا کے تو ان کے بیچ میں گھسائی ہوئی ہیں اور ان کا حق مار رہے ہیں، تو ان کی شکایتیں اگر دیکھی جائیں تو وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ اچھا، یہ تو کشمیر کا سلسلہ ہو گیا جی۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں جناب کہ جو ہمارے شہباز شریف صاحب تھے، چلے پہلے ہم ذرا بات کر لیتے ہیں جو آئینی بینچ ہے اس کو کیسے بات ہوئی ہے۔ جناب طارق جہانگیری صاحب، جن کو ڈوگر کورٹ نے آرڈر کر کے ان کو روک دیا تھا کہ وہ کوئی کام نہیں کر سکتے، پھر ان کا ڈگری کا مسئلہ آ گیا، وہ سارا کچھ چیلنج کیا گیا سپریم کورٹ میں آئینی بینچ کے سامنے۔ وہاں پہ جو سربراہ تھے معین الدین صاحب، انہوں نے بڑی آئیں شائیں بائیں کی، لیکن ان کے سامنے پائے کے وکیل تھے اور منیر ملک اور دیگر لوگ، انہوں نے ان کی ایک نہیں چلنے دی۔ انہوں نے کہا اتنے بلنڈر ہیں اس چیز میں، اتنے بلنڈر ہیں کہ جس کو اعتراضات لگے ہوئے تھے درخواست کو، اس کے اوپر فیصلہ بھی ہو گیا، تو پھر مجبوراً ان کو جناب یہ آرڈر جو ہے ہائی کورٹ کا سسپینڈ کرنا پڑا ہے، اور یہ بہت بڑی ہار ہے۔ اب کل کا دوبارہ ٹائم دیا گیا ہے، اس کے اوپر پھر بھی یہ بحث ہوگی یا جو بھی ہوگا، لیکن چونکہ یہ بالکل ڈیو پروسیس چیزیں نہیں ہوئی تھیں، بدماشی تھی، جو پیچھے طاقتور لوگ ہیں جو سبق سکھانا چاہتے ہیں طارق جہانگیری کو، یہ ان کا عمل تھا، لیکن کہیں نہ کہیں چھوٹی سی ایک رمق جسے کہتے ہیں زندگی کی، جو عدالتی نظام ہے اس کے اندر نظر آئی، اور 5 جج جو ہیں وہ طارق جہانگیری کے ساتھ کھڑے تھے، اچھے وکلا کھڑے تھے، اور آج ان کو اس میں کامیابی ہوئی ہے اور مات ہوئی ہے ان ساری قوتوں کو جو اپنے ڈنڈے سے، اپنی بدماشی سے، ایون جو آپ کے ہائی کورٹس اور سپریم کورٹس ہیں ان کو بھی چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بڑی اچھی خبر جو ہے وہ آج وہاں سے آئی ہے۔ اچھا جی، شہباز شریف صاحب پہ آپ بات کر لیتے ہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ جو ہے وہ ٹاپک ہے۔ شہباز شریف صاحب نے جناب صحافیوں کو بلایا، جتنے بھی یہاں پہ جو لوگ کام کرتے ہیں وہاں پہ، پھر وہ سارے صحافی گئے، پھر سوالات ہوئے۔ شہباز شریف صاحب نے بتایا جناب ڈونلڈ ٹرمپ سے بڑی خوشگوار ملاقات ہوئی، بڑا یہ ہوا وہ ہوا۔ اس کا احوال میں بتا چکا ہوں کہ وہ جتنی بھی خوشگوار تھی وہ گونگی، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر وہ کہتے ہیں نا کہ گونگے دی رمزنو گونگا ہی جانے، تو ہمیں تو نہیں پتا بھائی کہ وہ خوشگوار تھی یا وہ کچھ بدبودار تھی یا کس طرح کی تھی، کیونکہ وہ گونگی تھی تو آپ جو کہہ رہے ہیں ہم مان لیتے ہیں۔ تو ایک تو یہ احوال انہوں نے بتایا۔ دوسرا، انہوں نے ایک خاتون نے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ جناب پاکستان کو ہم لے جائیں گے راکٹ کی طرح آسمان پہ، اور پاکستان جو ہے اب پیچھے مڑ کے نہیں دیکھے گا، اور ترقی ہوگی اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، اور اس طرح کے انہوں نے جو ہیں وہاں پہ جوابات دیے۔ اچھا، یہاں پہ افسوس کی بات یہ ہے کہ وہاں پہ جتنے بھی صحافی بیٹھے تھے، کسی نے بھی، ایک بندے نے بھی ان سے یہ سوال نہیں کیا یا پوچھا نہیں ہے کہ جناب آپ صرف یہ بتائیں
کہ یہ جو آپ نے ایک ادارہ بنایا تھا جس میں آپ نے پیسے لے کے آنے تھے، آج تک اس میں $1 نہیں آیا، تو وہ ناکامی آپ نے کس کے ذمے میں ڈالنی ہے؟ اور یہ جو اب آپ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اگلے چند سالوں میں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اسٹیبلشمنٹ، اور ہم جناب، اور بلکہ انہوں نے تو عاصم منیر کا نام لے کے کہا کہ ہم الحمدللہ ایک پیج پہ ہیں اور اس ملک کی تقدیر بدل دیں گے، یہ وہ لٹرم پٹرم باتیں انہوں نے کی، لیکن کسی نے ان سے یہ نہیں پوچھا کہ بھائی جی آپ پچھلے 2 ڈھائی 3 سال سے جو کر رہے ہیں آپ کو تو کسی نے 1 ٹکا نہیں دیا۔ یعنی آپ فارم 47 کا جو مسئلہ ہے، چلیں یہ بھی سوال ہو سکتا تھا کہ جی مبینہ طور پر الزام یہ لگتا ہے کہ آپ کی سیٹیں نہیں تھیں اور یہ مبینہ طور پر جو ہے الیکشن کے اندر جو ہے وہ بے ضابطگیاں ہوئیں اور اس مسئلے میں، لیکن شاید یہ وجہ ہے کہ عوام آپ کو ٹرسٹ نہیں کرتی، عوام آپ کو کوئی جو ہے وہ انویسٹمنٹ نہیں کر رہی، کسی نے ایسا کوئی سوال نہیں کیا۔ کوئی جو بھی یعنی کہ خوشامد والے سوال ہو سکتے ہیں یا گورنمنٹ کی پروجیکشن والے سوال ہو سکتے ہیں، صرف وہی سوال وہاں پہ کیے۔ بھائی صحافی ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے، چلیں سارے نہیں، کوئی ایک ہوتا، کوئی 2 ہوتے جو ان سے ایک سخت سوال کر لیتے۔ سخت سے مراد یہ ہے کہ تمیز کے دائرے میں رہ کر ان سے پوچھ لیا جاتا کہ جناب یہ بھی آپ نے وعدہ کیا تھا اور آپ پہ یہ بھی الزام ہے، آپ جو الیکشن کی جو رپورٹس آئی ہیں، جو انٹرنیشنل رپورٹس ہیں، ان کو چھپایا گیا، وہ بھی یہ کلیم کر رہی ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں یا آپ کا اس کے اوپر کیا ویو پوائنٹ ہے؟ یعنی اتنا بھی نہیں پوچھنا، تو پھر وہاں پر پھر میں کیا کہوں، اب اس سے زیادہ دوست ہیں پھر برا منا جاتے ہیں، تو بہرحال یہ انہوں نے نہیں پوچھا۔ ہاں ایک سوال جو ہے اس کے لیے مجھے اعتراض ضرور ہے کہ وہ ضرور پوچھنا چاہیے تھا کہ شہباز شریف صاحب آپ نے یہاں پر ایک اجلاس کیا، وہ اجلاس کے اندر ہم لوگوں کو بلا کر باہر ذلیل تذلیل کی گئی، ہمیں باہر گیٹ پہ رکھا گیا، جیسے میاں صاحب کے گیٹ پہ ہم کھڑے ہوتے ہیں، چلیں وہاں تو اور بات ہے، وہ آپ کا گھر ہے، تو یہاں پہ انویٹیشن دے کے ہمیں نہیں بلایا گیا، تو یہ کیا حرکت ہے، کیوں ہمارے ساتھ یہ ایسا کیا گیا؟ چلیں یہی سوال پوچھ لیتے بلند آواز کے ساتھ تو ہمیں پتہ لگتا کہ تھوڑی سی رمق باقی ہے، لیکن نہیں، کوئی چکر نہیں، بس اپنا جو بھی ایک جسے کہتے ہیں کہ وہ پولے پولے سوال کر کے اور وہاں پہ بیٹھ کے اور اپنی تصویریں بنوا کے بس یہ ظاہر کر دیا کہ ہم وزیر اعظم کو ملے ہیں اور ہم نے وزیر اعظم کا جو بھی ان کی ٹاک تھی اس کو کور کیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی جی۔